السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد پندرواں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے نبی علیہ السلام کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا ہے. اور آج یہی میرا موضوع سخن ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا. آپ کے خصائص اور آپ کے معجزات اتنے زیادہ اور جامع ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فردن دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو عطا فرمایا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معجزات، خصائص اور صفات عطا فرمائی. وقال شاعر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف، جو خصائص تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ سب اکیلے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے. جس حوالے سے بھی نبی علیہ السلام کا مطالعہ کریں، آپ کو دیکھیں، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ کوئی اور آپ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. ان خصائص اور ان خصائص میں سے اور معجزات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے، بہت بڑا معجزہ وہ معراج شریف کا معجزہ ہے. جب مکے والوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، نبی علیہ السلام کو ستانے، ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کا کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہ جانے دیا. بلاخر اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے نبی علیہ السلام کو ایک ایسی سیر کروائی، ایک ایسی تفریح، ایک ایسی سیر کہ انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی.
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ آؤٹنگ کروائی تاکہ آپ کے تمام ہم اور غم وہ دور ہو جائیں، زمین اور آسمان والے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اعلیٰ مقام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجب کی 27 رات کو جو معروف اور مشہور ہے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے اور میری کوشش یہی رہی ہے کہ ہر مہینے کے اندر جو تاریخ اسلام میں، تاریخ انبیاء میں اہم واقعات ہوئے ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے۔ تو 27 رجب المرجب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج شریف کروایا۔ رات کا وقت تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، وہ ہستی جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں، رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی۔ لیلن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رات، اور یہ ہمارے پنجابی اور اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، لیل و نہار، دن اور رات، دن اور رات، لیل رات، نہار دن۔ یہاں لیلن فرمایا اسم نکرہ کا استعمال کیا ہے کہ یہ سفر ساری رات پر محیط نہیں تھا، بلکہ رات کے تھوڑے حصے کے اندر قلیل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سیر کروائی۔ وہ سفر جو ہفتوں اور مہینوں میں کرنا ممکن نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے رات کے قلیل وقت میں اپنے محبوب کو وہ سفر کروایا، اور قلیل وقت میں اتنا کچھ اپنے محبوب کو دکھا دیا جس کی پہلے انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے مسجد حرام اور دوسری ہے مسجد اقصی۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ شریف، مسجد اقصی بیت المقدس شریف جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور جس کی آزادی کے لیے ہمارے فلسطینی مسلمان جہاد میں مصروف ہیں، اور جس کے لیے انہوں نے
ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک ان کا جہاد جاری ہے کہ ہم فلسطین کو اور مسجد اقصی کو آزادی دلوا کر رہیں گے، یا یہ آزاد ہو جائیں گے یا پھر ہم بھی اپنے رب کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ مسجد حرام، بیت اللہ شریف، جس کا اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے، اور عمرہ اللہ تعالیٰ نے جس کا کرنے کی ہر صاحب استطاعت کو تلقین فرمائی ہے، من حج البیت او اعتمر، اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ دونوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ وہ مسجد حرام جہاں ایک نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور مسجد اقصی جہاں ایک نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ 500 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفات امام القبلتین بھی ہے۔ امام القبلتین، دو قبلوں کے امام، اللہ کے پاک پیغمبر نے دونوں قبلوں کے اندر مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور مسجد حرام جو مسلمانوں کا قبلہ دوم کہا جاتا ہے، ان دونوں میں اپنے معبود کو باجماعت نماز پڑھانے کا اعزاز بخشا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اس سفر معراج کا آغاز وہ مسجد حرام بیت اللہ سے کیا گیا، اور بیت اللہ سے پھر آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا، اور یہ سارا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر رات تشریف فرما تھے، ابھی گہری نیند نہیں آئی تھی، بین النوم والیقظہ، جس طرح بس اوقات ہم سو رہے ہوتے ہیں تو نیند اور بیداری کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بعد میں گہری نیند آتی ہے، بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھے کہ آسمان سے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں تشریف لائے، آپ کے گھر کو چھت سے کھولا گیا، چھت سے آپ کے گھر کی سیدہ ام ہانی کے گھر کی چھت کھولی گئی، اور نبی علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر چاہے زمزم کے پاس آپ کو لا کر آپ کا سینہ چیرا گیا، سینہ چاک کیا گیا، کوئی چیز سینے میں ڈال دی گئی اور کوئی یہاں سے نکال دی گئی، اور آپ کا سینہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھو دیا گیا اندر سے، پھر یہ سینہ آپ کا جوڑ دیا گیا، اور جوڑنے کے بعد ایسے ہو گیا جیسے یہ کھلا ہی نہیں تھا۔ ایسا بائی پاس آپریشن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کروایا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر نبی علیہ السلام کو
بیت الحرام مسجد حرام بیت اللہ شریف لایا گیا اور یہاں سواری تیار تھی، سواری پہلے سے تیار تھی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے اس سارے عمل میں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر سوار ہو جائیے۔ نبی علیہ السلام جب سوار ہونے لگے، وہ سواری جس کو حدیث کی کتابوں میں براق کہا جاتا ہے، براق، جس کا قد گھوڑے سے چھوٹا کم اور گدھے سے بڑا تھا، اور باقاعدہ اس کے دو پر تھے، نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس سواری کے اوپر سوار ہو جائیے۔ جب آپ اس براق کے اوپر سوار ہونے لگے تو اس جانور نے کچھ شوخی دکھانی شروع کر دی۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق ٹھہر جا، آج تک اس سے بہتر سوار تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کا کہنا تھا کہ براق وہ اپنی جگہ پر ٹھہر کے جم تھے اور نبی علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ یہاں سے بھی بتاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام اپنے دور کے بہترین شاہ سوار تھے۔ گھڑ سواری کرنا یعنی گھوڑے کے اوپر سوار ہونا، اونٹ کے اوپر سوار ہونا اور اسی طرح گدھے کے اوپر سوار ہونا، یہ بطور سواری اس دور میں جانور استعمال ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ان جانوروں کے اوپر سواری کرنا سنت ہے۔ آپ کو بڑا طریقہ تھا کہ گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر، جانور کے اوپر کیسے سوار ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام سوار ہو گئے براق کے اوپر، اس نے چلنا شروع کیا، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم حد نگاہ پر جا پڑتا تھا، حد نگاہ پر۔ راستے میں نبی علیہ السلام کا کئی مقامات سے گزر ہوا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے ہوا۔ آپ کو دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اپنے قدرت کاملہ سے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو مسجد اقصی لایا گیا، اور مسجد اقصی کے حلقے کے ساتھ جناب جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی سواری باندھ دی اور آپ سرکار کو لے کر مسجد اقصی کے اندر تشریف لے آئے۔ یہاں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب اس سفر پر جا رہے تھے تو اس وقت مسجد اقصی کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کی ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بڑی بحث و تمہیز کے بعد۔ اور جو نبیوں کو جماعت کروائی ہے وہ واپسی پر کروائی ہے، اور اس کے انہوں نے کئی دلائل تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیے ہیں، جس سے
اس بات کو، اس نقطہ نظر کو تقویت ملتی ہے کہ واقعتاً آپ نے واپسی پر انبیاء کو جماعت کروائی ہے۔ اس کے لیے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب مختلف آسمانوں پر لے جایا گیا تو وہاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 7 آسمانوں سے اوپر جب آپ کو لے جایا گیا تو وہاں بیت المعمور، بیت المعمور اللہ کا ایک گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بنایا ہے، آسمان والوں کے لیے وہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ جب انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی گئی تو وہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ جب تعارف ہوا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ فلاں نبی ہے۔ اگر یہ تعارف پہلے مسجد اقصیٰ میں ہو چکا ہوتا، آپ نے وہاں جماعت انبیاء کو کروائی ہوتی اور ان کے ساتھ بھی تعارفی ملاقات ہوتی تو آپ کبھی نہ پوچھتے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سفر پر جاتے ہوئے 2 رکعت نماز تحیت المسجد وہ مسجد اقصیٰ میں ادا فرمائی۔ کچھ علماء نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ اس سفر پر جا رہے تھے آپ کو اندر لے جایا گیا، آپ نے دیکھا کہ صفیں بن چکی ہیں، اذان ہو چکی ہے، صفیں وہ بن چکی ہے اور امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایسے میں جناب جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کی جماعت ہے جو صفیں بنا کے کھڑی ہے، آپ آگے تشریف لائیں اور ان کو نماز پڑھائیں۔ تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے، بلکہ کچھ علماء نے، مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء ہیں، آپ ان کو نماز پڑھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جس سے ہمارے کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں تو کوئی نبی بھی مصلی پر کھڑا ہو کر امام بن کر نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نبی علیہ السلام ہر جگہ پر موجود ہے، حاضر ناظر ہے، تو پھر ہر مسجد میں جب نبی علیہ السلام موجود ہے تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں مولوی صاحب کیسے مصلی پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام حاضر ہو، ناظر ہو، موجود ہو، اور آپ کی موجودگی میں مولوی صاحب مصلی پر کھڑے ہو جائیں تو یہ تو نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ سرکار پیچھے اور مولوی صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر شریف میں مدفون ہے۔ ہم زیارت کے لیے، روزہ اطہر کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے
مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر کی مجھے زیارت نصیب ہو۔ یہ زیارت قبر شریف کے لیے جو ہم مدینہ طیبہ جاتے ہیں سفر کر کے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سرکار ہر جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ موجود ہوتے تو کبھی ابو بکر صدیق آپ کے خلیفہ نہ بنتے۔ اگر آپ حاضر ناظر ہوتے، آپ موجود ہوتے، کبھی حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم نہ بنتے۔ اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہوتے تو کبھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم نہ بنتے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد نہ بنتے۔ خلیفہ تو اس وقت ہوتا ہے جب اصل موجود نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا اور حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ سرکار کے خلفائے راشدین ہیں، وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، اس لیے تو آپ کے خلیفے بنے۔ اور یہی سارے صحابہ کا نقطہ نظر تھا، سارے صحابہ کا۔ اور آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں کہ نبی علیہ السلام کے وصال، آپ کی وفات پر مدینے کے اندر کس طرح سوگ تھا، اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی، ان پر کیا گزر رہی تھی۔ ہوش حواس کھو بیٹھے تھے صحابہ کرام، اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ محترم بھائیوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھئے، یہ انبیاء کی جماعت ہے جن کی صفیں بنی ہوئی ہیں، آپ آگے بڑھیں اور ان کو نماز پڑھائیں۔ آپ سرکار نے نماز پڑھائی، اور اس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعزاز بخشا، اور وہ ہے امام الانبیاء کا اعزاز۔ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام۔ یہ اگر خاصہ ہے تو آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر آپ کو مختلف آسمانوں پر لے جایا گیا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں نبی ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا تو حدیث میں آتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو دربار نے پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے، کس نے دستک دی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبریل ہوں، میں نے دستک دی ہے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، آپ کے ساتھ نبی علیہ السلام تھے، آپ براق پر سوار، اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا آسمان کے دربار نے، گیٹ کیپر نے، آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی گئی۔
جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو آدم علیہ السلام کو بتایا جناب جبرائیل علیہ السلام نے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو جانتے تھے۔ کہا آدم علیہ السلام سے میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کیا کہا؟ مرحبا یابن الصالح، اے نیک بیٹے جی آیا ہوں، خوش آمدید، مرحبا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ محمد ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی سے علماء نے لکھا ہے اپنی تفسیر کی کتابوں میں کہ آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا تعارف جبریل علیہ السلام نے کرایا، بتایا کہ یہ آدم ہے، اور آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ایک دوسرے کو بتایا نہیں، نہ آدم کو پتا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، نہ محمد رسول اللہ کو پتا یہ آدم صفی اللہ ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو کبھی پوچھنے کی زحمت نہ کرنی پڑتی، نہ آدم کو نہ نبی علیہ السلام کو، کیونکہ جس کو آدمی جانتا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی کسی سے کیا ضرورت ہے کہ جناب یہ کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کیا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ نبی علیہ السلام تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مستقبل کا علم، ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہ علام الغیوب ہے، علام الغیوب، تمام غیبوں کو جاننے والا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بتایا، جتنا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا جناب محمد رسول اللہ کو بتایا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعة ایان ایان آمی بولے بھی حفظہ ایان نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ ان سے کہہ دو ای وربی انہو حق، ان سے کہہ دو کہ مجھے اللہ کی قسم قیامت برحق ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ کے سوا اس کے وقت کو کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کب آنا ہے۔ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، اسی طرح موت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ موت کہاں آنی ہے اور کب آنی ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔
محترم بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروائی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک آسمانوں کی سیر کروائی، ون بائی ون، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروائی۔ تو پہلے آسمان کا میں نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی گئی۔ اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر، اور پھر ساتویں آسمان پر پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ دیا، کیا گفتگو ہوئی، انشاءاللہ الرحمن اس کا تذکرہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہوگا۔ آپ وقت پر تشریف لائے اور اس کی دوسری قسط سماعت فرمائیں آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِلِينَ۔